انہوں نے بھرتیاں کی جیالے اور 4,000 نظام دین سراج دین مراج دین پی ایس او کا چیئرمین ہے۔ اب اس نے ساری عمر تیل بیچا ہے، اس کا ایویشن سے کیا تعلق ہے؟ یہ جو بندر بانٹ سے آئے ہیں نا چیئرمین، وہ ایئر ہوسٹس نے جہاز بھر کے وہ سکردو لے گئے ان کو، وہ ایئر ہوسٹس نے جا کرنا ٹورزم پروموٹ۔ وہ بابا ایئر لائن جو ہے یہ سائنس ہے پوری، ریمیٹنس کر کر کے میں نے ڈالروں کے ڈھیر لگا دیے، پورا ریکارڈ نکلوا لیں دبئی سے۔ آپ کسی کے دم پہ پاؤں اتنی لوٹ مار، توبہ توبہ۔ آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ کیٹرنگ میں کیا کچھ ہوتا تھا۔ ہم پوچھ رہے ہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ اس چینل کا مقصد ہے آپ کو ان مسائل کی نشاندہی کرنا، وضاحت کرنا جن کے سبب پاکستان اس وقت ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ جو بھی ہماری اسٹرکچرل جو مسائل ہیں پاکستان کے، اس کی بات دوسرے لوگوں تک پہنچتی رہے، ہم سب مل کے اس کے حوالے سے آواز بلند کرتے رہیں۔ اب آج کا سوال یہ ہے کہ پی آئی اے کو کس نے برباد کیا، کیسے برباد کیا؟ کیونکہ پی آئی اے کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ایک مثال ہے، اس کو مائکرو کاسم کہتے ہیں، ایک چھوٹی مثال ہے باقی پاکستان کی۔ کیسے آج سے 50 سال پہلے دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں شمار ہونے والی پی آئی اے آج دیگرگوں حالات کا شکار ہے۔ یعنی وہ غلام سرور خان صاحب نے، وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے تو کمال ہی کر دیا جب انہوں نے آ کے فلور آف دا ہاؤس یعنی قومی اسمبلی میں آ کے بتا دیا کہ تمام جو پائلٹ ہیں یا اکثر پائلٹ ہیں ان کی ڈگریاں بھی جعلی ہیں یا مشکوک ہیں۔ تو اس کی وجہ سے پی آئی اے آج تک اس کے نتائج بھگت رہا ہے۔ یہ تو ایک تازہ ترین مثال تھی، لیکن باقی جو معاملات ہیں جو بتدریج خرابی ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی، اس کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے صلاح الدین گل صاحب کو۔ یہ طویل عرصے تک پی آئی اے کے آپریشنز میں مختلف شعبوں میں خدمات انجام دیتے رہے، بڑا درد دل رکھتے ہیں پی آئی اے کے لیے، کیونکہ ان کی پیرنٹ آرگنائزیشن تھی، لیکن وہاں پہ جو کچھ ہوتا رہا وہ بڑی دردناک کہانی ہے۔ تو اس لیے صلاح الدین صاحب ہی کی زبانی سنتے ہیں کہ پی آئی اے کا جو سفر تھا بہت اچھا اس کا آغاز ہوا، لیکن آپ یہ بتائیے صلاح الدین صاحب کہ یہ زوال کیسے شروع ہوا؟ اگر آپ ٹاپ سے شروع کریں کہ جو اس کے مینیجنگ ڈائریکٹرز آئے، اس کے جو چیئرمین آئے، وہ کس حد تک اس زوال کے ذمہ دار تھے؟ پی آئی اے جس نے 36 ایئر لائنز اپنے پاؤں پہ کھڑی کیں، اس میں بڑے بڑے نام ہیں۔ اس کا جو زوال شروع ہوا ہے جب یہ نوز ڈاؤن گئی ہے، اس کی بیسک وجہ یہ تھی، یہ جو دو باریاں لی گئیں 90s میں بے نظیر نے اور 2 باریاں لیں میاں نواز شریف نے، انہوں نے بھرتیاں کیں، ہر دفعہ 4,000 جیالے اور 4,000 نظام دین سراج دین مراج دین یہ بھرتی کی ہے۔ اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی ادارے سے پروفیشنلزم چھین لیتے ہیں اور گورننس صاحب نے چھین لیتے ہیں، کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا، ذمہ داری لینے کو کیوں تیار نہیں تھا؟ کیا اس وجہ سے کہ محض سیاسی وابستگی کی وجہ سے چیئرمین آ گیا، مینیجنگ ڈائریکٹر آ گیا؟ نہیں، جو اصل میں یہ ہوا کہ دو باریاں جب لیں نا، وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کہ تم نے اگر 4,000 بھرتی کی ہیں تو یہ لو میں 5,000 کر کے دکھا دیے۔ وہ کہنے لگے اچھا میں اگلی دفعہ 6 کر دوں گی۔ اچھا اس کے بعد جو چیئرمین لگتے رہے نا، چیئرمین یہ سرکاری ادارہ تھا، منسٹری آف ڈیفنس کے اندر تھا۔ وہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک ڈپٹی سیکرٹری لیول کا بندہ جو تھا وہ پی اے اے کے افیئر دیکھتا تھا۔ چیئرمین جا کے اس کے دفتر کے آگے سارا دن بیٹھا رہتا تھا، شام کو کہتا تھا یار میں بزی ہوں، آپ پرسوں آئیے گا۔ اچھا وہ یہ تو حال تھا۔ اس کے بعد بھی جتنے چیئرمین آئے اس میں ایک چیئرمین بھی ایسا نہیں آیا جو ایویشن اورینٹڈ ہو۔ یہ جو شہری ہوا بازی ہے، یہ جو پی اے ای ہے یا ایئر لائنز ہے، یہ پوری سائنس ہے، یہ پورا ایک کاروبار ہے۔ اچھا، وہ ایک چیئرمین کا آپ نے قصہ سنایا، آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ایک بوئنگ خراب ہوا تو انہوں نے کہا کہ اسٹاف کو آپ ایئر بس کی طرف لوٹا دیں۔ وہ ذرا قصہ سنائیں، کیا تھا، کون چیئرمین تھے اور وہ صورتحال کیا بنی تھی؟ وہ چیئرمین تھے اسی طرح یہ گھومتے پھرتے، ایک دبئی میں بزنس مین تھے شیر افغان صاحب، وہ آ کے پی اے اے کے چیئرمین لگ گئے۔
تو وہ کسی اعلیٰ شخصیت نے اسلام آباد جانا تھا، A310 جہاز تھا، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بھئی یہ جہاز خراب ہو گیا ہے تو انہوں نے ضروری پہنچنا ہے تو اس کو آپ نا جہاز کو چینج کر دو۔ میں نے کہا میرے پاس کوئی جہاز اویلیبل نہیں ہے۔ تو وہ کہیں سے خبر ان کو آ گئی کہ A300 ان کے پاس ہے۔ کہنے لگے یہ تم A300 لگا دو۔ میں کہا جی یہ نہیں لگا سکتا، 310 کی ریٹنگ اور ہے اور A300 کی اور ہے، 310 والا پائلٹ A300 نہیں اڑا سکتا، تو اتنے شارٹ نوٹس پہ اگر میں لگا بھی دیتا ہوں تو یہ 12 گھنٹے سے پہلے فلائٹ نہیں جائے گی۔ انہوں نے مجھے جی آفس میں بلا لیا، کہنے لگے مجھے ایجوکیٹ کریں گے یہ آپ نے کیا کہا ہے، مطلب اس قسم کے ایم ڈی۔ اس کے بعد ایسے ایم ڈی آئے ہیں، ایسے تماشے ہوئے ہیں اس ایئر لائن کے ساتھ۔ میں بتاتا ہوں کہ کوئی بندہ PSO کا چیئرمین ہے، اب اس نے ساری عمر تیل بیچا ہے، اس کا ایویشن سے کیا تعلق ہے؟ چلے میں نام کہتے ہیں تو لے لیتا ہوں، کہتے ہیں تو نہیں لیتا۔ نام ضرور بتائیں۔ ہاں، چیئرمین سید طارق کرمانی، اس نے یہ سمجھا کہ یہ ایئر لائن کا برا حال ہے، اس جہازوں کے رنگ اگر چینج کر دیں، کلر سکیم، اور ٹیل کے اوپر ملتانی کھیس جو ہیں ان کا ڈیزائن بنا دیا جائے تو اپنی ثقافت کا بھی ہو جائے گا اور ایئر لائن بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور لکڑی کے دروازے نکلوا کے وہاں شیشے کا دروازے سارے دفتر بنا دیے، اور وہ کہ جی یہ PIA جو ہے اس میں انقلاب آ جائے گا۔ تو مطلب اس طرح کے لوگ، یعنی اس کے بعد وہ یہ اس طرح آئے تھے کہ شوکت عزیز صاحب خوش قسمتی سمجھ لیں یا بدقسمتی، وہ مشرف صاحب ان کو لائے تھے، وہ ان کے دوست تھے، وہ IBA سے، تو ان کو انہوں نے لگایا تھا۔ وہ گئے تو پھر ایک اور صاحب آ گئے۔ سب سے بڑی جو میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں، یہ اس کا ایک ہوتا تھا بورڈ آف ڈائریکٹرز۔ آپ یقین کریں میں نے اپنی پوری سروس میں کوئی ڈھنگ کا ڈائریکٹر ہی نہیں دیکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹر لگاتی تھی گورنمنٹ سیاسی طور پہ فائدے بچانے کے لیے۔ مثال کے طور پہ ایک ڈائریکٹر کی یہ انٹائٹلمنٹ تھی کہ وہ 5 اسٹار ہوٹل میں اس کی اکوموڈیشن ہوگی اور وہ کلب کلاس میں ٹریول کرے گا۔ وہ ڈائریکٹر جو صاحبان ہوتے تھے، بورڈ ڈائریکٹر کے ممبر، وہ اپنی فیملی کو سیر سور کرانے کے لیے وہ لے جاتے تھے۔ تو PA کا کام کس نے دیکھنا؟ چیئرمین جو ہوتا تھا وہ اس کو، میں آپ کو ایک ایسی بات کہنے لگا ہوں کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ضرور بتائیے، ہماری جو نئی نسل ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان سرکاری اداروں کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا کیا۔ یہ جو بندر بانٹ سے آئے ہیں نا چیئرمین، مثال کے طور پہ ایک چیئرمین آئے تھے مشرف رسول سیاں، وہ ایئر ہوسٹس نے جہاز بھر کے وہ سکردو لے گئے ان کو، وہ پتہ نہیں کس لیے لے گئے، میری تو سمجھ میں نہیں آئی کہ جی وہ ٹورزم کا کوئی ہے مسئلہ، وہ اس کو پروموٹ کرنا ہے، وہ ایئر ہوسٹس نے جا کرنا ہے ٹورزم پروموٹ۔ اچھا، وہ مہتاب عباسی سے مشیر ہوا بازی، ان کو دفتر بلایا، 4 کروڑ کی گھڑی دے دی۔ اچھا، ایک اب میں تو کمزور آدمی ہوں، ایک ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے ڈسبرسمنٹ اینڈ فائنانشیل مانیٹرنگ، اس میں جتنے خرچے کیے ہوتے ہیں چیئرمینز کی تنخواہیں، یہ سارے دبئی میں لیتے تھے تنخواہیں ڈالرز میں، ان کے انٹرٹینمنٹ الاؤنس بھی وہاں ڈالرز میں جاتے تھے۔ اس مشرف نے، رسول سیاں نے، اب مہتاب عباسی کو 4 کروڑ روپے کی گھڑی تحفے میں دی۔ یہ ساری رسیدیں وہاں پڑی ہیں، یہ اگر کوئی طاقت کسی میں ہے تو سارا ریکارڈ وہاں سے نکال لیا جائے کہ کس وقت کس سن میں کیا کیا خرچے یہ کرتے رہے ہیں چیئرمین اور یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لوگ جو ہیں۔ مطلب یہ کہ اعجاز ہارون صاحب بھی کوئی MD یا چیئرمین تھے، انہوں نے ان کا دور میں کیا ہوا؟ وہ دور یہ ہوا جب زرداری صاحب آئے تو زرداری صاحب جو ہے یہ یار بادشاہ آدمی تھے، مطلب ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ یاروں کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ یہ سارے لوگ جو پٹاروں کے ان کے یار تھے، مثلا اعجاز ہارون آ گیا، اس نے بڑا غرق کیا ایئر لائن کا۔ اچھا، اس کے بعد اس نے اپنا ایک بردر نے لا تھا، انہوں نے کسی ایئر ہوسٹس سے شادی کی تھی، اس کا بھائی تھا، اس کو سلیم بھوجا کو کہہ کے بھوجا ایئر میں اس کو لگوایا، اور اس کے بعد بارسلونا اسٹیشن جب کھلا تو وہاں کا مینیجر بنا کے بھیج دیا۔ یہ اس قسم کے کام کرتے رہے۔ وہ گئے تو ایک اور دوست تھا کیپٹن یوسف زئی، وہ بھی پٹاروں کا پڑا ہوا تھا، اس کو لگا دیا۔
تو مطلب یہ تو یاریاں دوستیاں نبھاتے رہے ہیں. نہیں بالکل دیکھیں جی، یہ تو آپ ان کو ستائش کرنی چاہیے کہ دوستی وہ ضرور نبھاتے ہیں. دوستی نبھاتے ہیں. یہ انہوں نے مطلب ایئر لائن کا سوچا ہی نہیں ہے. وہ بابا ایئر لائن جو ہے یہ سائنس ہے پوری. اس کو جو اب مجھے اچھا میری ایک بات سن لیں آپ. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں کبھی آرمی چیف ایئر فورس سے لگ سکتا ہے یا ایئر فورس کا چیف جو ہے جا کے نیوی میں لگ جائے؟ ایویشن میں بندہ ایویشن کا ہی لگے گا تو ایویشن کے معاملات جو ہیں وہ سدھریں گے. یہ ہمارے بڑے بڑے قابل افسر پی آئی میں ابھی بھی ہیں، اس وقت بھی ہیں، پوری ٹیمیں ہیں. لیکن قیادت کبھی ان کو نہیں ملے گی. اب میرے جیسے بندے کو 8 گروپ سے اوپر آنے نہیں دیا. حالانکہ میں ماسکو میں مجھے بھیجا گیا، نیا اسٹیشن وہاں کے جی فلائٹ 2 شروع کرنی ہے. میں وہاں چلا گیا، حالانکہ میں مارکیٹنگ سے نہیں تھا، میں فلائٹ آپریشن تھا. اسٹیشن مینیجر بھی بنا دیا، سارا کچھ کیا. میرے پاس 1 سال تک نہ میں نے دفتر وہاں لیا ہی نہیں. نہ میرے پاس شہر میں دفتر تھا، نہ ایئرپورٹ پہ تھا، نہ میری کوئی سیکٹری تھی، نہ میرا کوئی سپورٹنگ سٹاف تھا. پھر میں نے فلائٹ کامیاب کی. ایئر بس سے میں اٹھا کے 777 پہ لے گیا. ریمیٹنس کر کے میں نے ڈالروں کے ڈھیر لگا دیے. پورا ریکارڈ نکلوا لیں تو وہی سے. تو اس کا صلہ کیا ملا آپ کو؟ صلہ یہ ملا کہ میں اسی گروپ میں ریٹائر ہو گیا. آپ کسی کے دم پہ نہیں جی، میرے جیسے لوگ تو ڈائریکٹر بننے کا میں تو اپنے افسروں کو کہتا تھا میں جی ایم سے اوپر، میں نے 8 گروپ 7 سے اوپر جانا ہی نہیں. اس لیے کہ میں منہ پہ مارتا ہوں. میں اپنے کام ایمانداری سے کرتا ہوں. جدہ اسٹیشن میں، اچھا یہ آپ کو ایک اور وجہ جو بتاؤں جو تباہی کی ہے، یہ جو ہمارے فورن اسٹیشن، کچھ لوگ فورن اسٹیشن تھے جس پہ جو آن لائن اسٹیشن ہوتے تھے جہاں پی اے جاتے تھے، اس کے لیے بھی بڑی سفارشیں ہوتی ہیں غیر ملکوں میں پوسٹنگ کے لیے. اور کچھ اسٹیشن تھے جہاں پی اے یہ نہیں جاتی تھی لیکن وہاں بھی پی اے کا دفتر ہوتا تھا. مثال کے طور پہ لاس اینجلس، سڈنی، یہاں پہ ایسے شہروں میں دفتر تھے. پی اے کی فلائٹ شنگھائی وہاں جاتی تھی، بیجنگ تو شنگھائی میں بھی تھا دفتر. یہ آف لائن اسٹیشن ہوتے تھے. اس میں جو پی اے کا رول تھا کہ جو مینیجر جائے گا، کنٹری مینیجر، وہ مارکیٹنگ سے ہوگا. اب اس کے پاس کاروں کا فلیٹ، سٹاف، سیکٹری، لیڈیز بھی، جینٹس بھی، ایئرپورٹ پہ بھی اور ٹاؤن آفس میں بھی. اور اس کو چیئرمین پی آئی اے سی کی پاور آف اٹارنی ہوتی تھی. ہی یوز ٹو ایکٹ ایز چیئرمین پی آئی اے سی. یعنی وہ شہزادوں کی طرح رہتے تھے. یس. اچھا پھر وہ اتنی لوٹ مار، توبہ توبہ. اچھا لوٹ ماری کی بات بتائیں کہ ایک تو ہے کہ ان کی بڑی بڑی تنخواہیں ہوتی ہیں، بڑی مراعات ہوتی ہیں کہ 5 اسٹار ہوٹل میں رہیں گے، بڑی گاڑیاں رکھیں گے. یہ وسائل کی چوری کیا صرف اس طرح سے ہوتی تھی یا اور بھی طریقے تھے؟ سر ہماری حکومت بیچ میں انوالو ہوتی تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں، جدہ کا جو جی این تھا اس کے پاس 14 گاڑیوں کا فلیٹ تھا. میں پہلی دفعہ جدہ گیا. کیا وہ مسافروں کو لے جاتے؟ نہیں، وہ حج پوسٹنگ پہ میں گیا تو میرے کالج کے دوست تھے وہ، تو جو جنرل مینیجر تھے، میں ان کے پاس ان کو ملنے گیا. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار تمہارے پاس ادھر 14-15 گاڑیاں ہیں، تم کیا کرتے ہو اس سے؟ کہتا یار وہ سرکاری افسر آتے ہیں، سیکٹری صاحبان، کوئی فورن منسٹری آف فورن افیئر سے، کوئی منسٹری سے، تو انہوں نے عمرہ کرنا ہوتا ہے. دیکھو نا وہ کہتے ہیں جی ایم کو پکڑو. یہ وہ جی ایم ہی بیچارہ حرام ان کو خرید کے دیتا تھا پی اے کے خرچے میں سے. وہی گاڑی دیتا تھا، وہی پیٹرول خرچ کرتا تھا، پی اے کا عمرہ کرا دیتا تھا ان کو، اور پی اے کے کھاتے میں ان کو ہوٹل میں ٹھہرا دیتا تھا. تو 14 گاڑیوں کا فلیٹ. میں نے وہاں جا کے آہستہ آہستہ، اس میں میری مینجمنٹ نے مجھے کافی سپورٹ کیا. پھر میں اوپر نیچے 2-3 دفعہ گیا. میں نے جا کے وہاں پہ ایسے خرچے بند کرائے. حج کی جو فلائٹ ہوتی تھی اس میں 400 مسافر آتے تھے جمبو میں. اگر وہ 6 گھنٹے لیٹ ہو گئی تو حاجی بیچارے جو زمین پہ بیٹھے ہوتے تھے کیمپ کے باہر، ان کے لیے 400 ڈبے کھانے کے آ جاتے تھے. اب وہ کھانے کا ڈبہ جو ہے پی اے لیتی تھی 70 ریال کا. وہ ڈبہ میں نے خالی جیب میں ڈالا. وہ میں اس ہوٹل پہ چلا گیا جہاں سے ڈبہ آیا تھا. وہ اس کو میں نے باتوں میں لگوا کے پوچھا، میں کہا یار پی اے کو کتنے کا دیتے ہو ڈبہ؟ کہتا جی یہ ان کو 20 ریال کا دیتے ہیں. اب بتائیے 400 کھانے ایک فلائٹ کے، اور 125-136 فلائٹیں ہوتی تھیں پورے سیزن. تو اس میں سے 50 ریال لوکل سٹاف وہاں پہ میں سارے افسر لوگ بناتے تھے.
ایکسیس بیگیج کا کوئی حال ہی نہیں تھا. حاجی صاحب جتنے مرضی کین لے جائیں, جتنا مرضی سامان لے اچھا جائیں. یہ بھی بتائیں, آپ اور بھی بات بتا رہے تھے کہ فلائٹ سے جو واپس آ جاتی ہیں, یہ تو امریکہ کو جاتی ہیں, کینیڈا کو جاتی ہیں, وہاں کا بھی تو کافی سارا مال چوری ہو جاتا تھا جو فلائٹ پہ واپس آتا ہے, جو جتنا بھی آپ کچن کا سامان. اس میں کمال کی چیز ہے. میں اب ایسے باتیں کروں گا, مجھے کل کوئی کورٹ میں بلا لے, مجھے بلاتا تو بلائے, مجھے ڈر کوئی نہیں ہے. میں نے کوئی چوری نہیں کی, کچھ نہیں کیا. کیٹرنگ میں جو لوٹ مار ہوتی تھی وہ کس طرح, ایک پی اے کے کیپٹن تھے, ان کا نا پولٹری فارم تھے. اچھا یہ تو آپ نے بتا دیا کہ کس طرح مراعات تنخواہوں کے ذریعے یہ لوگ وہاں پہ عیاشیاں کرتے تھے, کمپنی کے خرچے پہ گاڑیاں چلاتے تھے, کئی گاڑیاں, درجن سے زیادہ گاڑیاں. جو کیٹرنگ ہے یعنی کچن جو سروس کرتا ہے تمام فلائٹس کو, خاص طور پہ جو یورپ جاتی ہیں, امریکہ کینیڈا جاتی ہیں, وہاں پہ چوری کیسے ہوتی تھی؟ سر یہ تو آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ کیٹرنگ میں کیا کچھ ہوتا تھا. نہیں ہم پوچھ رہے ہیں, لوگوں کو بتانے کے لیے پوچھ رہے ہیں. وہ مثال کے طور پہ دیکھو نا جی, وہ ٹھیکے جو دیے ہوئے تھے گوشت سپلائی کرنے کا, چکن سپلائی کرنے کا, یہ ٹھیکیدار جو ہوتے تھے نا, یہ ایک من اگر انہوں نے سپلائی کیا نا تو کاغذوں میں لکھا جاتا تھا 3 من. ٹھیک ہے جی. اچھا وہ ٹھیکیدار کون ہوتے تھے؟ اس میں پی اے کا ایک کیپٹن ہوتا تھا, سیاسی خاندان سے اس کا تعلق تھا, اس کے پولٹری فارم تھے وہاں کراچی میں. وہ سال سے وہ چکن دے رہا تھا پی اے کو. اسی طرح باقی لوگ کرتے تھے. اس میں یہ ہوتا تھا کہ مثلا ایک فلائٹ جا رہی ہے مثال کے طور پہ لاہور سے امریکہ جا رہی ہے وائے ایمسٹرڈیم, تو اس میں یہ کرتے تھے کہ لاہور میں چونکہ کیٹرنگ کھانا پکانے کی فیسلٹی نہیں تھی, تو وہ پی سی سے کھانا لیتے تھے. تو وہ جتنے پیسنجر ہیں ان کا کھانا پلس تھوڑے سے زیادہ کھانے دے کے, اور اس میں جو باقی ہوتا نا جیسے ڈرائی سٹف اس کو کہتے تھے, اس میں یہ کوک ہو گئی, پیپسی, مرنڈا, یہ ساری بوتلیں, دودھ, کافی, اس طرح کی ساری چیزیں. اچھا وہ فلائٹ ایمسٹرڈیم پہنچ گئی. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ جو کوک جو ڈرائی سٹف لیا گیا ہے وہ سارا پیسنجروں نے پی لیا ہے, اس میں بچ بھی جاتا تھا, اس کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا جاتا تھا. اچھا وہ وہاں سے ایمسٹرڈیم سے آگے پھر جو ہوتے تھے مسافروں کے لیے, پھر سارا ہی سامان وہاں سے پھر لوڈ کر دیا جاتا تھا. وہ نیو یارک پہنچ جاتی تھی, تو وہاں جب پہنچتی تھی تو وہ اس طرح اسٹاف, لوکل اسٹاف جو ہوتا تھا یا جو بھی, وہ سارا جو بچا ہوا سامان ہے وہ اپنے بیگوں بوگوں میں ڈال کے وہ لے لو جاتے تھے. تو یہ ایک دفعہ میں نے لاہور میں ایک دفعہ کارروائی کی تھی. مطلب میں نے یوں سمجھ لیں کہ میری ڈومین نہیں تھی, لیکن میرا دل دکھتا تھا کہ جب میں کراچی جاتا تھا کبھی ٹریننگ پہ, تو وہاں ایئرپورٹ پہ جو دکانیں تھیں وہاں پی اے کا کمبل بھی بک رہے ہوتے تھے, پی اے کی کراکری میلامین کی بھی بک رہی ہوتی تھی, اور چمکیلے اسٹین لیس اسٹیل کے بہترین کراکری بھی بک رہی ہوتی تھی. تو میرا دل دکھتا ہوتا تھا. میں کہا یا اللہ, مجھے جب بھی کبھی تو موقع دے گا تو میں یہ کارروائی کروں گا. تو مجھے ایک دفعہ موقع ملا, میں نائٹ ڈیوٹی پہ تھا, تو میں نے جتنے میرے دوست تھے کہ سیکورٹی کے کیٹرنگ کے, ان کو میں نے پکڑا, تو جا کے میں نے نا جہاز کے اوپر مارشل لا لگا دیا, نہ کوئی نیچے اترے. جہاز پہ مارشل لا لگا دیا؟ مسئلہ یہ کہ پیسنجر اتر گئے, کسی سٹاف کو چڑھنے نہیں دیا. جتنا بچا ہوا سامان تھا نا, وہ فلائٹ آ رہی تھی نیو یارک, ایمسٹرڈیم, لاہور, تو سارا بچا ہوا سامان میں نے کوک, مرنڈے اور کافی, ٹن, دودھ, یہ وہ سارے بسکٹ وغیرہ, وہ سارے میں نے جب وہ نیچے فلوٹ کر کے زمین پر لایا تو اس سے پوری ٹویوٹا ہائی ایس وین بھر گئی. تو وہ جا کے میں نے ادھر کیٹرنگ میں جمع کرایا, تو لوگ میرے مخالف ہو گئے, کہنے لگے جی آپ کا تو کام ہی نہیں ہے, تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ تو مال جو وہاں سے ایمسٹرڈیم سے آیا تو اٹ از سپوز ٹو بی کنزیومڈ, تو جو بچ گیا وہ بھی ہم کنزیوم میں, یعنی کاغذوں میں وہ لکھ دیتے تھے کہ یہ خرچ ہو چکا. ہاں جی, خرچ ہو چکا ہے. تو وہ میں نے پھر کچھ افسروں نے میرا ساتھ دیا, نیک افسر تھے, پی اے میں اب بھی ہیں. تو وہ پھر یہ ہوا کہ طے یہ ہوا کہ جو سامان بچے گا وہ واپس آئے گا, اور اس کو ری سائیکل کر کے دوبارہ, یعنی بہت بڑا آپ نے اس میں بھی خدمت, وہ یہ کہ اربوں روپے اس میں بچے ہیں. اس کی ریکگنیشن البتہ نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے کئی لوگوں کی روزی خراب. ریکگنیشن یہ کہ مجھے ایک گروپ سے دوسرے گروپ جانے میں مجھے 10 سال لگے. ظاہر ہے وہ کیوں آپ کو آگے جانے نہیں دینا, آپ لوگوں کی روزیاں خراب کر رہے ہیں. اب آخری ایک سوال بتائیے کہ جو ٹریڈ یونینز تھیں, انہوں نے کس حد تک کردار ادا کیا پی آئی اے کی خرابی میں؟ ساری جو لازمی ایکٹ کے تحت جو ادارہ ہے ہمارا پی اے, لازمی ایکٹ تھی اس میں.
اب اس میں مجھے سمجھ نہیں آتی، کوئی مجھے قانون دان سمجھائے، آج تک کوئی قانون دان بھی مجھے سمجھا نہیں پایا۔ نہیں، بتایا گیا تھا کہ لازمی سروس ایکٹ جو تھا وہ اس کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا سیاسی حکومتوں میں۔ وہ کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے ہر گورنمنٹ نے اپنی پاکٹ یونین بنائی ہے۔ مثلا پیپل پارٹی نے پیپلز یونٹی بنائی، مسلم لیگ نے ایڈ لیگ بنائی، جماعت اسلامی کی 85 پہلے سے ہی تھی، جیسے کالجوں میں ان کی جمعیت اسلامی طلباء ہے، اسی طرح پی اے میں انہوں نے بنائی تھی۔ ایک ایئر ویز بھی تھی، یہ یونین تھی۔ اچھا، یہ یونین جو تھی، آپ یقین کریں کہ یہ افسروں کے ساتھ اتنی بدتمیزی کرتے تھے کہ یعنی ٹھڈا مار کے وہ دروازہ کھولتے تھے اور وہ مار پیٹ بھی کرتے تھے۔ اچھا، پھر حیرانگی کی بات دیکھیں آپ، پائلٹوں کی الگ سے یونین، فلائٹ انجینئرز کی الگ سے یونین، سٹاف کی الگ یونین، افسران کی الگ یونین، اچھا گراؤنڈ انجینئرز کی الگ یونین، اور اسی طرح ہی جو کیبن کروز کی الگ سے وہ بنی ہوئی۔ ہر سٹاف جو تھا جس قسم کے تھے، انہوں نے اپنی اپنی یونین، یعنی جمہوری حقوق کے نام پہ ان یونینز کو اجازت دے کے انہوں نے پی آئی اے کی مکمل بربادی کا سامان کیا۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ یونین کے عہدیدار کیا کرتے تھے، وہ جناب ٹکٹ بناتے تھے انٹرنیشنل کہ آج فلانے اسٹیشن پہ، آج فلانے اسٹیشن پہ، آج فلانے اسٹیشن پہ، تو وہ جا کے بس وہ اپنا سیر و تفریح کر کے آتے تھے۔ ایک سال میں یہ ریکارڈ ہے، ریونیو میں کوئی جائے، خدا کے لیے ریونیو میں جائے، وہاں دیکھے یہ یونین کے لوگوں نے ٹکٹیں ایک سال میں کتنی لی ہیں۔ 5 کروڑ روپے کا ٹکٹ یہ یوٹیلائز کر لیتے تھے، یہ فری ٹکٹ 10 کروڑ کے ہر سال۔ یہ ریونیو میں پڑا ہے سارا ریکارڈ، وہاں جا کے سیز کریں سارا۔ ایک ڈسبرسمنٹ ہے اور فنانشل مانیٹرنگ ہے، یہ سارے چیئرمین، بورڈ اور ڈائریکٹر کی مراحت ساری وہاں سے آپ کو مل جائیں گی۔ یہ کوئی ہمت کرے جا کے دیکھے وہاں پہ کہ پی اے کیسے برباد انہوں نے کی ہے۔ ہمارے جیسے کڑ کے پھر ریٹائر ہو گئے، اور ریٹائرمنٹ سے تھوڑی عرصہ پہلے میں نے بائی پاس کرانا مجھے پڑا، اتنا میرا دل کڑتا تھا۔ ہمارے اکثر لوگ جو تھے، میرے محکمے میں اکثر لوگوں کا بائی پاس ہوا ہے، کیونکہ ہماری ٹریننگ ایسی تھی کہ ہماری ٹریننگ میں جھوٹ تھا ہی نہیں۔ اگر موسم خراب ہے تو اس کو موسم کو خراب ہی ہم نے کہنا ہے، کیونکہ پائلٹ کو بریف کرنا ہے۔ پائلٹ کو کیسے بریف کر دیں موسم خراب ہے تو اس کو کہیں کہ جی ویدر جو ہے ٹھیک ہے۔ ہاں، نہیں، ظاہر ہے جی، جو لوگ سچ بولتے ہیں، جو اپنا کام بالکل دل لگا کے کرتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں، پاکستان کے اکثر علاقوں میں، اکثر اداروں میں، یہ میں ماسکو کی مثال بار بار اس لیے دیتا ہوں، ماسکو کا پورا ریکارڈ منگوائیں، میں نے اکیلے برف میں وہاں پیدل چلا ہوں، میں نے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کی ہے، پی اے کی گاڑی نہیں کی استعمال، اس کے باوجود میں ریمٹ کرتا تھا پیسے، ایئر بس سے میں 777 پہ لے گیا تھا فلائٹ۔ بلا شبہ زبردست خدمات ہیں، اور بڑی ایک افسوسناک، دردناک کہانی ہے صلاح الدین گل صاحب کی، اور آپ نے ان کی باتوں سے اندازہ لگایا ہوگا کس طرح سیاسی مداخلت، سیاسی تعیناتیاں، بھاری تنخواہیں، غیر حقیقی مراعات، اور کیٹرنگ کچن کے سامان کی کس طرح چوری ہوتی تھی، پھر نان ٹیکنیکل سٹاف اور ڈائریکٹرز کی تعیناتیاں، اور ٹریڈ یونین کیا کرتی تھی، مطلب ٹریڈ یونین کے لوگ تبادلے کرواتے تھے، تبادلے رکواتے تھے، پوسٹنگز کرواتے تھے، غیر ممالک میں یہ پوسٹنگز جب لیتے ہیں، یہ بھی بڑا ایک زبردست قسم کی فیور ہوتی ہے، لوگ اس کے لیے بڑی بڑی سفارشیں لڑاتے ہیں۔ اب آپ خود ہی سوچئے کہ پاکستان میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں، اور پاکستان کیوں نیچے گیا ہے۔ آپ پی آئی اے اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ بھی سوچئے۔